جی دیکھیے، دو تین چیزیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپن کی زندگی سے متعلق ہیں وہ بہت واضح طور پہ ملتی ہیں۔ ان میں ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا بہت غالب تھی۔ حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا پہلے زمانے میں، اب بھی کہتے ہیں بچے کوئی الٹا سیدھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی تھوڑا حیا کرو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور ایک روایت میں آتا ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تم میں حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو آپ۔ پھر نہ آپ کسی بڑے کی عزت کرتے ہیں، نہ آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کی عزت جانے کا خطرہ ہو، یہ ایسا کام بھی کرتے ہیں جس میں آپ کی عزت جانے کا خطرہ ہو۔ تو ایک چیز تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی آپ بہت زیادہ حیا والے تھے۔ دو کوالٹی آپ کی بچپن سے ہی جو عرب میں مشہور تھیں، ایک صادق ہونا، ایک امین ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بچپن میں بھی کبھی جھوٹ نہیں آیا ہے۔ آپ نے دیکھا آج بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں، یہ کہہ دینا ٹیچر سے چھٹی کیوں کی؟ جی دادی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ ایک بچے کی دادی گئی ہیں اسکول میں نا، اور بچے کو لینے گئی کہ میرا بیٹا آج لیٹ ہو گیا، کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو آپ کے انتقال، آپ کے جنازے پہ گیا ہوا ہے۔ اسکول کے ٹیچر نے کہا کہ وہ تو آپ کے جنازے پہ گیا ہوا ہے۔ تو والدین بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ چھٹی کر لو، اسکول میں یہ کہہ دینا یہ ہو گیا تھا، تو وہ بچپن سے کیا سکھا رہے ہیں؟ جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں، تو وہ کل آپ سے بھی جھوٹ بولے گا۔ پھر دیکھیے عجیب بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد نبوت کا جب دعویٰ کیا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو آپ نے اپنی نماز کو پیش نہیں کیا کہ دیکھو میں اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہوں، دیکھو میں غار حرا میں جا کے عبادت کر رہا ہوں، یہ اس کی علامت ہے میں سچا نبی ہوں۔ نہ نہ نہ، یہ چیزیں پیش نہیں کی ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا تم نے زندگی میں میری زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہے کیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیریکٹر کو پیش کیا ہے، کیریکٹر، کبھی خیانت دیکھی؟ کبھی میری زبان سے زندگی میں جھوٹ نکلا ہو، خیانت کی ہو، قوم کے ساتھ خیانت کی؟ کیونکہ جو لالچی ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، اس میں دو چیزیں سب سے زیادہ، وہ خائن ہوگا، جو 2 نمبر آدمی ہوتا ہے نا، وہ جھوٹ نہیں، وہ کبھی سچ نہیں بولتا، جہاں اس کا مفاد نظر آئے گا اپنی زبان وہ بدل دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیریکٹر پیش کیا۔ بلکہ میں عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں جہاں کچھ غیر مسلموں کی اچھی کوالٹیز بیان کی گئی ہیں نا، قرآن میں بعض آیتیں ایسی جن میں عیسائیوں کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے، ان میں بھی ان کے کیریکٹر کی تعریف کی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ۔ اللہ فرماتے ہیں ان اہل کتاب میں، یہود و نصارہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر 1 دینار تھوڑا سا آپ نے ان کو 1 درہم بھی اگر دے دیا، تھوڑی سی رقم بھی دے دی، آپ ان سے واپس نہیں لے سکتے جب تک اس کے سر پہ جا کے کھڑے نہ ہو جائیں۔ مالی معاملات میں 2 نمبری کریں گے۔ لیکن قرآن کہہ رہے ہیں ان اہل کتاب میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ آپ سونے کا پہاڑ بھی اگر بطور امانت رکھوا دیں ان کے پاس تو یہ پورا آپ کو اسی طرح لوٹائیں گے جس طرح آپ نے ان کے پاس رکھوایا تھا۔ تو قرآن کیریکٹر کو بیس بنا رہا ہے، بیس ہے، بنیاد ہے انسان کے اچھے اور برے ہونے کی۔ آج ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان میں نماز نظر آئے گی، آپ کو حج نظر آئے گا، کیریکٹر کے لحاظ سے مسلمان کیا ہو گیا؟ بہت زیادہ پیچھے ہو گیا۔ کیریکٹر میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک خیانت نہیں کرنی کسی کے ساتھ، آپ نے 2 نمبری نہیں کرنی ہے، نمبر 2 آپ کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے اپنی 40 سال کی جو زندگی پیش کی ہے، جس میں بچپن بھی جوانی بھی، اس میں اپنی 2 کوالٹیز پیش کی ہیں کہ نمبر 1 میں صادق ہوں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولا میں نے، نمبر 2 میں نے کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ تو یہ کوالٹیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اکثر وہ کرایہ دار شکایت کرتے ہیں مجھ سے، میرے پاس ہر طبقہ آتا ہے نا مسائل کے لیے کہ یار وہ مالک مکان جو ہے نا مفتی صاحب ابھی پہلی تاریخ ہی ہوتی ہے اور 4-5 دن کے بعد آ کے گھر پہ گھنٹی بجانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کرایہ نکالو، تنگ کرتا ہے، جیسے میں لے کے بھاگ جاؤں گا۔ میں نے کہا ہونا تو یہ چاہیے کہ جب پہلی تاریخ ہوئی ہے تو آپ خود اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیں گے، تو آپ کی ذمہ داری ہے نا، یہ اس کا حق تھوڑی ہے کہ آپ سے مانگے۔ تو پیسوں کے لین دین میں انسان میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔
یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 3 کوالٹیز تھیں، ان کا سیرت میں بہت واضح تذکرہ ملتا ہے. اور